مرنے والے کے لیے دنیا کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جس دولت پر ناز کرتا تھا، مرنے والا جس دولت پر غرور کرتا تھا، وہ جس شان و شوکت پر فخر کرتا تھا۔ جوانو، کیا تم جانتے ہو کہ موت کے وقت جب مرنے والے کی آنکھوں کے پردے پر دنیا کے سارے مناظر دھندلا جاتے ہیں، جب مرنے والے کی سانسیں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگتی ہیں، جب اس کے ہونٹ کانپنے لگتے ہیں، جب اس کے دل کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگتی ہے، جب اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہیں، جب مرنے والے کے ہاتھ اور پاؤں سن ہونے لگتے ہیں، ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، تب مرنے والے کے چاروں طرف 5 فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ آج یہی بتانے والا ہوں کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب انسان کے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، تب انسان کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں، اور وہ 5 فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ 5 فرشتے آ کر ایسے کون سے جملے بولتے ہیں جن کے جملے سن کر مرنے والا لرز جاتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب مرنے والا جس جوانی پر غرور کرتا تھا، وہ جس طاقت کو اپنی پہچان سمجھتا تھا، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی دوران مرنے والے کے پاس پہلا فرشتہ آتا ہے، آ کر اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتا ہے، اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی آواز آسمانی گرج کی طرح گونجتی ہے۔ وہ جو فرشتہ ہوتا ہے نا، جو مرنے والے کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی آواز اتنی زیادہ بلند ہوتی ہے کہ آسمانی بجلی کی طرح گرجتی ہے، گونجتی ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے، مرنے والے سے مخاطب ہو کر پہلا فرشتہ کہتا ہے اے مرنے والے، کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا ہے؟ کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ یہ دنیا تو محض ایک دھوکہ ہے؟ اے مرنے والے، میں وہی فرشتہ ہوں جو تیرے ہر قدم کا گواہ رہا، تیرے ہر قدم کا شاہد رہا۔ آج تیری رفتار تھم چکی ہے، آج تیرے پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو نے اپنے قدموں کو مسجد کی دہلیز سے ہٹا کر گناہوں کی محفلوں میں موڑا، تو نے والدین کی خدمت کے بجائے دوستوں کی خوشامد میں اپنے قدم بڑھائے۔ آج تیری دنیا بھی تباہ ہو گئی، تیری آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اسی دوران مرنے والے کے پاس 5واں فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے مرنے والے، کہاں گیا وہ دل جسے اللہ کی محبت سے بھرنا تھا؟ کہاں گئی وہ روح جسے اللہ کے ذکر سے منور کرنا تھا؟ تو نے اپنے دل کو دنیا کی محبت میں گم کر دیا، تو نے اپنے دل کو نفرت، حسد اور کینہ سے بھر دیا، تو نے اپنی روح کو گناہوں کی آگ میں جھونک دیا۔ آج تیرا دل سرد ہے، آج تیری روح قید میں ہے، آج تیرے وجود پر پچھتاوے کی مہر لگ چکی ہے۔ اے مرنے والے، آج تیرے لیے نہ کوئی دعا ہے، آج تیرے لیے نہ کوئی معافی ہے، نہ کوئی رحمت کی معافی ہو سکتی ہے، مگر والدین کا دل دکھانے والے گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اے نوجوان، اگر تو نے ماں باپ کی دعاؤں کو بد دعاؤں میں بدل دیا تو جان لے، تیری قبر کی مٹی تجھے سکون دینے کے بجائے تجھے لعنتیں دے گی۔ تو زمین میں دفن ہو جائے گا، مگر تیری روح تڑپتی رہے گی، کیونکہ ماں باپ کے دل کو زخمی کرنے والا کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا، ماں باپ کے دل کو زخمی کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ وہ مر بھی جائے تو اس کی قبر کی مٹی اس کے گناہوں کو بیان کرتی رہے گی اور اسے شرمندگی کی دلدل میں پھنساتی رہے گی۔ اے نوجوان، آج بھی وقت ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جلدی کر، وقت ضائع مت کر، اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر جا، ان کے پاؤں چوم لے، ان کے آنسو پوچھ لے، ان سے دعائیں لے لے، ورنہ یاد رکھ، قبر کی مٹی تیرے گناہوں کی گواہی دے گی، اور اس دن تجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں تو ویسے ہی برباد ہو گیا، آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے گنہگار انسان کی۔ تیسرا وہ گنہگار انسان ہے جو شرک کرتا ہے، ہاں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے، مگر دل میں دوسروں کی پوجا کرتا ہے۔ جب خوشی کا وقت آتا ہے تو شرک کا لفظ زبان پر نہیں آتا، اور جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر جا کر بھیک مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے رب کے دروازے کو بھول جاتا ہے۔ وہ اپنی حاجات کے لیے اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے ولیوں کی قبروں کے آگے جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، قبروں پر جا کر سجدے کرتا ہے، بجائے فاتحہ پڑھنے کے ان سے مدد مانگتا ہے۔
مردوں سے فریادیں کرتا ہے، مٹی سے فریاد کرتا ہے۔ جو شخص مٹی سے فریاد کرتا ہو، قبر کی مٹی ایسے انسان پر لعنت کرتی ہے۔ کیا رب سو گیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جایا کرو، میں خود بھی جاتا ہوں، فاتحہ پڑھا کرو، یا انہی کے صدقے ہدایت کی دعا مانگ کرو کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے نہ کہا کرو بابا جی یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، یہی تو شرک ہے، اسے کہتے ہیں شرک۔ اللہ اکبر۔ چوتھا گنہگار انسان جس پر قبر کی مٹی لعنت بھیجتی ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔